قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی۔ ایام فاطمیہ آپ کی خلقت باطنی اور ظاہری خلقت کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اہتمام کیا ہے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس دنیا میں آنے کے لیے، اس بارے میں کچھ عرائض ہے کہ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سلام اللہ علیہا کی خلقت کے بارے میں فرمایا، فاطمہ کا نور آسمان اور زمین خلق کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود میں لایا ہے۔ آسمان اور زمین خلق ہونے سے پہلے بعض لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا فاطمہ بشر ہے؟ تو فرمایا فاطمہ جو ہے انسان کی شکل میں حوریہ ہے، بہشتی حوریہ ہے، اور انسان کی شکل میں اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے۔ تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے جو انسان کی شکل میں حوریہ ہو؟ تو پھر آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمۃ الزہرا کو حضرت آدم کے خلق کرنے سے پہلے اپنے نور سے خلق فرمایا۔ خدا نے اپنے نور سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو خلق فرمایا۔ جب ارواح تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو خلق نہیں کیا تھا، اور جب آدم کو خلق کیا تو آدم پر یہ عارضہ ہوا۔ کسی نے کہا اے رسول خدا، اس وقت حضرت فاطمہ کہاں تشریف فرما تھی؟ تو فرمایا تحت عرش الہی جناب فاطمۃ الزہرا کا نور جو ہے عرش الہی کے سائے میں موجود تھا۔ تو سوال ہوا کہ آپ کا کھانا پینا یا آپ کے غذا کیا تھے؟ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تسبیح و تقدیس اور حمد الہی جناب فاطمۃ الزہرا کا خوراک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم کو خلق فرمایا تو میرے نور کو ان کے صلب مبارک میں رکھا، اور خدا کی منشا یہ تھی کہ فاطمۃ الزہرا میرے صلب مبارک سے اس دنیا میں آئے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا۔ اس بارے میں خود رسول خدا فرماتے ہیں انہیں جنت میں ایک سیب کی شکل میں خلق فرمایا۔ سیب کی فضیلت دیکھیں آپ، رسول خدا فرماتے ہیں کہ آدم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نور کو ایک سیب کی شکل میں خدا تبارک و تعالیٰ نے خلق فرمایا، اور اسے میرے پاس جبرائیل امین لے کر آئے اور فرمایا اللہ کا سلام پہنچانے کے بعد فرمایا اے اللہ کے رسول، خدا تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ یا محمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ 40 دن تک حضرت خدیجہ کے پاس نہیں جانا۔ نور فاطمہ کے لیے کتنا اہتمام ہو رہا ہے، 40 دن تک حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا سے جدا رہے۔ اللہ کا یہ حکم آپ تک پہنچایا، اور آپ نے جبکہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جو ملکہ عرب کے سب سے امیر ترین خاتون، جتنا ان کے پاس مال دولت تھی کسی اور کے پاس نہیں تھی، اور انہوں نے اپنا سارا مال سب کچھ لٹا دیا پیغمبر اکرم صلوات اللہ علیہ پر اور اسلام پر، اور آخر میں شعب ابو طالب میں گھاس کھاتے رہے یہ لوگ۔ اتنا مال دولت ہونے کے باوجود اتنی غربت کو انہوں نے قبول کیا، اور وہ قصہ بھی ابھی طولانی ہے کہ جناب امام خود پیغمبر اکرم کیسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال دولت کی تجارت کے لیے حضرت ابو طالب لے گئے، اور اس کے بعد جب بہت فائدہ آیا تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ یہ شخصیت جو ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت انہیں حاصل ہو گئی، پھر انہوں نے اپنی طرف سے خواستگاری کی حضرت خدیجہ نے، جبکہ جناب پیغمبر اور آپ کی عمر میں تقریباً 20 سال یا 25 سال کا فاصلہ، 25 سال جو حضرت خدیجہ جو ہے بڑی ہے حضرت پیغمبر اکرم سے، لیکن اتنی محبت تھی، لیکن اس کے باوجود کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ حضرت خدیجہ کے پاس نہیں جانا 40 دن۔ جب جبرائیل امین یہ حکم لے کر آئے تو آپ نے حضرت سلمان فارسی کو جناب خدیجہ کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ خدیجہ کو یہ بتا دینا کہ اگر میں 40 دن آپ سے جدا ہوں تو یہ کوئی آپ سے کوئی ناراض نہیں، لیکن یہ خدا کا حکم ہے اور اس میں بھی مصلحت ہے، لہٰذا آپ 40 دن جو ہے آپ صبر کریں۔ اور فرمایا کہ آپ جب رات ہو جائے
دروازہ بند کرے، اچھا جی، اور آرام سے جو ہے نا آپ اپنے بستر پر آپ سو جائیں. یہ پیغمبر اکرم نے پیغام ہے. 40 دن جب پورے ہو گئے، 40 دن جب پورے ہو گئے تو اس وقت جبرائیل امین دوبارہ تشریف لائے اور عرض کی اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور کہا کہ آپ خدائی ہدیہ کے لیے آمادہ ہو جائیں. جناب فاطمہ الزہرا خدا کا ہدیہ ہے. انا اعطیناک الکوثر، اسی لیے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یعنی جب اللہ نے رسول کو جب فاطمہ الزہرا دی تو فرمایا کہ نماز بھی پڑھے، شکرانہ نماز شکرانہ بھی، اور قربانی بھی دے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خدا کا بہت بڑا ہدیہ تھا. جبرائیل سے پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تحفہ اور ہدیہ کیا ہے؟ جبرائیل نے فرمایا لا علمی کا اظہار کیا، مجھے معلوم نہیں. اس وقت حضرت میکائیل آسمان سے تشریف لائے ایک طبق پر، تھالی پر، جو کہ سندس اور استبرق سے ڈھکا ہوا ایک تھالی لے کر تشریف لائے اور آپ کے سامنے رکھ دیا. اور آپ یہ 40 دن کہاں رہے؟ حضرت فاطمہ بنت اسد کے گھر، امیر المومنین کی والدہ کے گھر. اب لوگ تو کہتے ہیں ابو طالب کافر ہے، اور حضرت ابو طالب اگر کافر ہوتے تو اسلام کا حکم یہ تھا کہ مسلمان جو ہے وہ کافر کے ہاں نہیں یعنی ازدواج کر سکتے، جدا ہونا چاہیے تھا. لیکن جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے رسول اللہ نے کہا، یعنی میری ماں کہہ کر آپ نے پکارا. تو فاطمہ بنت اسد کے ہاں تشریف فرما تھے اور جبرائیل امین نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ آپ اس غذا سے جو ہے آپ تناول فرمائیں گے. اس غذا میں جو کچھ لے کر آیا اس میں خرما ہے اور کھجور ہے، اور یہ بھی حکم ہے کہ آج کسی کو اس میں سے غذا میں سے کسی کو ایک دانہ جو ہے دینے کی اجازت حرام ہے. ورنہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول خدا کھانے کے لیے تشریف رکھتے تھے اس وقت حکم دیتے تھے کہ دروازہ کھول کر رکھیں، اگر کوئی آ جائے مہمان تو کھانے میں شریک ہو. لیکن آج فرمایا، مجھ سے فرمایا، امیر المومنین نقل فرماتے ہیں، مجھ سے فرمایا اے ابو طالب کے بیٹے آج دروازہ بند کرو اور کسی کو آنے نہ دو. امیر المومنین فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا اور آپ نے یہ جو غذا تناول فرمایا، جو کچھ بچا وہ جبرائیل امین لے کر دوبارہ آسمان کی طرف اٹھے. یہ غذا آمادہ ہو گئے. پھر آپ کہتے ہیں کہ رات کو آپ نماز پڑھنے کے لیے، نافلہ یا شب پڑھنے کے لیے آپ تیار ہوئے تو فرمایا نماز حرام ہے، آج کوئی نماز نہیں، جاؤ سیدھا حضرت خدیجہ کے پاس. آج نماز حرام ہے آپ کے لیے. دیکھو کتنا اہتمام. اب آپ اور ہمیں ان کی معرفت ہم حاصل نہیں کر سکتے. بہرحال ہم طوطے کی طرح جو ہے کوئی جو دیکھی باتیں جو ہے نا ہم سنا رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، لیکن معرفت جو ہے جتنا جیسا ہونا چاہیے اہل بیت اطہار کی معرفت ممکن ہی نہیں. لیکن فرمایا کہ آج آپ نے نوافل نہیں پڑھنے، آپ فوراً حضرت خدیجہ کے پاس جائے، اور وہ نور فاطمہ صلب فاطمہ یعنی خدیجہ میں منتقل ہوا 40 دن کے بعد. اس کے بعد حضرت خدیجہ بھی بار بار فرماتی تھی کہ وہ مونس و غمخوار تھے. حضرت خدیجہ کسی بھی خاتون کے لیے، عورت کے لیے درد ذہ کا وقت جو ہے بہت ہی یعنی سخت مرحلہ ہے. اس وقت ان کے لیے دلداری چاہیے، ان کے لیے تسلی چاہیے. لیکن حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے کوئی بھی، یہ جو قریش والی تمام عورتوں نے کہا ہم تمہارے پاس آتے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ایک یتیم عبداللہ کے یتیم بیٹے کے ساتھ تم نے شادی کی ہے، اتنے بڑے بڑے مالدار لوگوں کو چھوڑ کر، لہٰذا ہم تمہارے پاس نہیں آتے. بائیکاٹ کیا، نہیں آیا. حضرت فاطمہ الزہرا جب اس دنیا میں تشریف لا رہی تھی تو اس وقت کوئی بھی نہیں آیا، لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہشت سے حوریات کو جو ہے آپ کی خدمت میں بھیجا. تو اس وقت فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا شکم مبارک میں جب تشریف فرماتی تو اپنی ماں کو تسلی دے رہی ہوتی. یہ خلقت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.